ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حاضرین گرامی، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی رشتے کی مائیں اور بہنیں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بعد نماز عصر انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے اصح الکتاب بعد کتاب اللہ رب العالمین کی کتاب کے بعد سب سے درست اور صحیح کتاب، جس کے اوپر امت کا اتفاق ہے، اجماع ہے، وہ کتاب صحیح البخاری ہے۔ صحیح البخاری سے روزے کا جو چیپٹر ہے، جس میں روزے کے فضائل، اس کے مسائل کا بیان ہوا ہے، ہم اس چیپٹر کو آپ کے سامنے پڑھیں گے، کیونکہ کوئی بھی عبادت کرنے سے پہلے عبادت کے جو مسائل ہیں، عبادت کا جو طریقہ ہے، عبادت کے جو باریکیاں ہیں، ہر آدمی کو جان لینا ضروری ہے۔ کیونکہ اگر عبادت آپ بغیر جانے کر رہے ہیں، بغیر علم کے کر رہے ہیں، تو پھر وہ عبادت نہیں ہے بلکہ وہ رسم و رواج ہے، اس کا کوئی فائدہ بندے کو ہونے والا نہیں ہے۔ تو اسی نیت سے انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین ہماری نیت کو باقی اور قائم رکھے، اور ہم سب کو علم دین سیکھنے اور اس کے مطابق اپنی عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کتاب الصوم بخاری شریف سے شروع کرتے ہیں۔ اس کی پہلی حدیث ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، باب وجوب رمضان، اس سلسلے میں بیان کہ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ اس کا مطلب یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے اوپر رمضان المبارک کے روزے کو فرض قرار دیا ہے۔ اب یہ صوم کا لفظ عربی زبان میں کس معنی کے لیے آتا ہے؟ صوم کس کو کہتے ہیں؟ دو لفظ ہے، ایک تو صوم ہے، صیام ہے، اور اسی طریقے سے رمضان ہے۔ تو یہ معنی صوم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کہ صوم کا معنی ہے الامساک، کسی بھی چیز سے رکنا، کسی بھی چیز سے رکنا۔ اس لیے وہ گھوڑا جو چلنے سے رک جائے، اکڑ جائے، چلنا نہ چاہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ گھوڑا صائم ہے، اکڑا ہوا ہے، رکا ہوا ہے۔ اور اصطلاح میں ایک مقررہ مدت تک کھانے پینے اور اپنی شہوت کو مکمل کرنے سے رکنے کا نام صوم ہے، رکنے کا نام صوم ہے۔ اسی طریقے سے گفتگو اور بات کرنے سے رکنے کو بھی صوم کہتے ہیں۔ جیسے حضرت مریم نے جب اپنے بچے کو گود میں اٹھایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور لے کر کے آئی اپنے قوم کے پاس، تو قوم والوں نے پوچھنا شروع کیا، کس کا بچہ ہے، کس کا بچہ ہے؟ تو کیا جواب دیا؟ جواب دیا، انی نذرت للرحمن صوما، آج میں نے اللہ رب العالمین کے نام کا روزہ رکھا ہے، صوم رکھا ہے۔ کیا رکھا ہے؟ کیوں صوم رکھا ہے؟ کہ فلن اکلم اليوم انسیا، آج کے دن میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ یعنی بات سے رکنے کو کیا کہا؟ کیا کہا؟ صوم۔ معنی سمجھ میں آ گیا صوم کا؟ اب اس کے مطلب یہ ہے کہ صوم میں آدمی حلال چیزوں کو، جو حلال ہے اس کے لیے، اس سے رکتا ہے، تو جو حرام چیزیں ہیں اس سے بدرجہ اولا رکنے چاہیے، ہے کہ نہیں؟
اس میں بیان آپ کے سامنے آئے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے اور روزے میں غیبت کرتا ہے تو اس کو اس دن تو وہ روزہ رہے گا، لیکن پھر دوسرے دن میں اس کے روزے کی قضا اس کو کرنی پڑے گی، کیونکہ وہ روزہ قابل قبول نہیں ہوا۔ ام المومنین حضرت عائشہ۔ اور امام ابن حزم کہتے ہیں کہ ہر وہ کام جس کے کرنے سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے، اگر روزے دار وہ کام کر رہا ہے تو وہ یقین جانے کہ اس کے روزے کی فرضیت ادا نہیں ہوئی، اس کے دوسرے دنوں میں اس کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اب اس کی اہمیت کا اندازہ آپ لگائیے کہ حلال چیزیں اگر بندے پر حرام ہو رہی ہیں تو جو حرام چیز ہے اس کی حرمت کا کیا معنی ہوگا؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھی بات ہے۔ یہ گفتگو ابھی آپ کے سامنے آگے کی حدیثوں کے اندر آئے گی۔ دوسرا معنی ہوا رمضان۔ ہم لوگ کہتے ہیں رمضان آیا، آج سے رمضان شروع ہوا، کہتے ہیں نا۔ رمضان کے کیا معنی ہے؟ رمض یرمزو کے معنی کہتے ہیں گرم ہونے کو، تپنے کو۔ تو محدثین کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ رمضان کا روزہ جس سال فرض ہوا ہے بہت گرمی کا زمانہ رہا ہو، اس لیے اس مہینے کا نام کیا پڑ گیا؟ رمضان پڑ گیا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، اس کے اندر بندہ اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، بھلائی کو انجام دیتا ہے، اور جو بھلائی کو انجام دیتا ہے تو نیکیوں کی گرمی، بھلائی کی گرمی، اللہ کی اطاعت کی گرمی، اللہ کی فرما برداری کی گرمی اس کے گناہوں کو جلا دیتی ہے، اس کے گناہوں کو خاکستر کر دیتی ہے، اس کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اس لیے اس مہینے کا نام کیا رکھا گیا؟ رمضان۔ اس مہینے کا نام رکھا گیا رمضان۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں باب وجوب صوم رمضان، اس بات کا بیان کہ رمضان المبارک کا روزہ رکھنا واجب ہے۔ دلیل میں اللہ تعالیٰ کی آیت پیش کرتے ہیں وقول اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان لانے والو، تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں کے اوپر فرض کیے گئے تھے۔ پتہ کیا چلا کہ یہ روزہ کوئی اس امت کی خصوصیت نہیں ہے، یعنی آدمی کو یہ سوچ کر کے پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ یہ دیکھو دھوپ کا زمانہ ہے، سخت گرمی ہے، ہم بھوکے پیاسے رہ رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ روزہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی امتیں آئیں تمام امتوں کے اوپر اللہ رب العالمین نے روزے کو فرض قرار دیا تھا۔ اس کا ایک دوسرا معنی دیکھیے کہ اگر کوئی آدمی کامیاب ہونا چاہتا ہے، جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ رہے، اس کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اگر جنت کا حصول بغیر روزے کے ممکن ہوتا تو اللہ رب العالمین گزشتہ امتوں میں روزے کو فرض نہیں کرتا، تمام امتوں میں روزہ فرض ہے۔ ہاں یہ الگ سی بات ہے کہ طریقہ الگ الگ ہو سکتا ہے، کسی کے یہاں کوئی اور طریقہ ہوگا، کسی کے یہاں کوئی اور طریقہ ہوگا۔ ہمارے یہاں یہ طریقہ ہے کہ رمضان کے چاند نکلنے کے بعد سے لے کر کے جب تک شوال کا چاند نکل نہ جائے تب تک ہم کو دن میں سورج صبح صادق طلوع ہونے سے قبل سے لے کر کے سورج کے غروب ہونے تک کھانے پینے سے رکنا ہے، باز آنا ہے۔ ایک مہینہ، چاہے یا تو یہ 29 دن کا ہو چاہے 30 دن کا ہو، دونوں صورتوں میں یہ روزہ ایک مہینہ اس کو مکمل کرنا ہے۔ اس کے بعد آگے آئیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ کیسے متقی بنے گا آدمی؟ اللہ سے گناہوں سے بچنے والا کیسے بنے گا؟ کہ جب ایک مہینہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو وہ چھوڑے گا تو اس کے بعد اس کے دل کے اندر تقویٰ کی وہ کیفیت پیدا ہوگی
کہ اس کے بعد وہ حرام چیزوں سے بھی اجتناب کرے گا، حرام چیزوں سے بھی بچے گا۔ ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ہم رمضان بھر روزہ رکھتے ہیں، لیکن جیسے رمضان کا چاند نظر آیا ویسے ہی پھر لگتا ہے کہ ہمارا سوئچ کسی نے آف کر دیا، بٹن کسی نے بند کر دیا، اب پھر 1 سال کے بعد ہی یہ بٹن چالو ہوگا دوبارہ، ایسا لگتا ہے۔ یہ جان لیجئے اور یہ غور کیجئے کہ اگر ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور رمضان کے بعد دیگر 11 مہینے میں ہم کو پھر عبادت کی توفیق نہیں ہے، نماز کی توفیق نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی فرما برداری کی توفیق نہیں ہے، تو اس کو یقین ماننا چاہیے کہ اس کے رمضان کے روزے اللہ نے قبول نہیں کیے ہیں۔ گارنٹی ہے، یہ لکھ کے رکھ لیجئے، قبول نہیں کیے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت سنیے سورہ ہود کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، طرفی النہار، دن کے دونوں کناروں میں، زلفا من اللیل، رات کے درمیانے حصے میں۔ کیوں نماز قائم کرو؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، اس لیے کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ہم نیکی بھی کر رہے ہیں اور نیکی کرنے کے بعد ہم کو نیکی کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیکی ہمارے نامہ اعمال کے اندر لکھی نہیں گئی ہے، یہ نیکی ہماری قابل قبول نہیں ہوئی ہے۔ اب اس شخص کو جس کو رمضان کے بعد اللہ کی عبادت کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، اس کو اللہ سے پھر دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین دوبارہ ایک روزہ ہم کو دے دے، تاکہ اس روزے میں ہم تیری عبادت کر کے جنت کا مستحق اپنے آپ کو بنا لیں۔ اچھا، اسی طریقے سے وہ شخص کتنا بدنصیب ہے، دیکھیے وہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا سیڑھی پر، کہا آمین، پھر رکھا، کہا آمین، تیسرے میں رکھا، کہا آمین۔ پوچھا صحابہ نے کیا بات تھی؟ تو جہاں آپ نے 2 باتیں اور بتائیں، ایک بات یہ بتائی کہ وہ شخص برباد ہو، وہ ہلاک ہو، کہ اللہ رب العالمین اس کو رمضان کا مہینہ دے، اس کو زندہ رکھے رمضان کے مہینے میں، اور وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے، میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے جنت کا مستحق نہ بن سکے۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری مائیں اور بہنیں، یہ جان لیجئے کہ یہ وہ عبادت ہے جس کو اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے۔ کوئی بھی آدمی بغیر کسی عذر شرعی کے اگر رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے تو حدیث جبرائیل، یا وہ حدیث جس کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کیا ہے، غور کیجئے گا، وہ حدیث بیان کر کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ سوئے ہوئے تھے آپ، ایک شخص آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ میرا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر کے مجھ کو لے کر جانے لگا۔ جہاں بہت ساری باتیں بیان کی ہیں، وہاں ایک بات یہ بیان کی کہ میں نے دیکھا ہے رات کے وقت کہ کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ بڑے بڑے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ بڑے بڑے ہیں، اور ان کے منہ کو، ان کے پیٹ کو پتھروں سے فرشتے مار رہے ہیں، وہ بلک رہا ہے، چلا رہا ہے، اور پتھر جب اس کے پیٹ میں سر پہ پٹکا جاتا ہے تو پتھر دور نکل جاتا ہے۔ فرشتہ جب تک وہ پتھر اٹھانے کے لیے جاتا ہے، وہ دوبارہ اس کا جسم درست ہو جاتا ہے، صحیح ہو جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں جو اس قدر عذاب کے اندر مبتلا ہیں؟ کہا اللہ کے رسول، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو رمضان المبارک کا روزہ تو پاتے تھے، لیکن کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر کے روزے نہیں رکھتے تھے۔ غور کیجئے، آج کل نوجوان آدمی ہے، کہتا ہے کہ ہم کو شوگر ہے، ہم روزہ نہیں رکھیں گے۔ ارے بھائی، شوگر کے اندر روزہ اگر آدمی رکھتا ہے تو اس سے کوئی خرابی نہیں ہوتی ہے۔ آخر اب سب کام کر رہے ہیں، رکھ کر کے دیکھیے، اللہ سے توفیق مانگ کے دیکھیے۔ تھوڑا سا بیمار ہے، تھوڑا سا بخار ہے، جان لیجئے اگر تھوڑا سا بخار ہے، وقتی طور پہ سردی اور کھانسی ہے، تو اس سے روزہ معاف نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، اتنا بیمار ہے آدمی کہ اس کو یقین ہو کہ اگر ہم روزہ رکھیں گے تو ہماری بیماری اور بڑھ جائے گی، یا کوئی ڈاکٹر اس کو کہے کہ میاں دیکھو، دوا وقت پہ ٹائم سے کھانا ہے، اس وقت فاسٹنگ چل رہا ہے، ابھی روزہ تم مت رکھو،
دوا کو ذرا ٹائملی کھا لو تاکہ بخار صحیح ہو جائے، درست ہو جائے، تب ایسی صورت میں وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، پھر اس کی قضا کرے گا دوسرے دنوں کے اندر۔ لیکن ایسے ہی صرف بخار آیا ہم روزہ نہیں رکھیں گے ہلکا پھلکا، یا آیا ہم روزہ نہیں رکھیں گے، تو میرے بھائیوں یہ بدنصیبی ہے، یہ بدنصیبی ہے۔ اور اگر جان بوجھ کر کے کسی نے چھوڑا ہے روزے کو تو جان لیجیے عمر بھر اگر وہ روزہ رکھتا رہے کفارے کے لیے تو ایک چھوٹے ہوئے روزے کی جس کو جان بوجھ کر کے چھوڑا ہے اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا ہے، اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث ذکر کیا ہے، انشاءاللہ وہ کل کے درس میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو حسن عمل کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین اس خیر و برکت کے مہینے میں خیر و برکت سے، نیکیوں سے ہمارے دامن کو مالا مال کر دے۔ اے اللہ رب العالمین مسلمان مردوں کی اصلاح فرما دے، اے اللہ مسلمان عورتوں کی اصلاح فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین یہ جو مہلک بیماری پھیل رہی ہے، اپنے پھن کو پھیلا رہی ہے، اے اللہ رب العالمین اپنے رحمت و کرم سے اے اللہ اس بیماری کا خاتمہ فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین جس طرح سے تو نے اس مسجد میں ہم کو جمع کیا ہے، اے اللہ جنت الفردوس میں ہم سب کو ایسے ہی جمع فرما دے۔ اے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ رب العالمین جو ہم سے رخصت ہو گئے، اے اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ رب العالمین ان کے نیکیوں کو قبول فرما لے، ان کے سیئات سے درگزر فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں سے نفاق کو ختم کر دے، اے اللہ ہمارے دلوں سے نفاق کو ختم کر دے۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے نامہ اعمال کو حسنات سے بھاری کر دے۔ اے اللہ سیئات سے ہمارے نامہ اعمال کو ہلکا کر دے۔ اے اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھ، دین اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب اٹھا ایمان پہ اٹھا۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ